معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت شہزادی کی ہر طرف خوبصورتی کے چرچے عام تھے۔ ہر شخص اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقے میں اس کی خوبصورتی کے ڈھنڈورے تھے۔ لوگ ہر چیز سے اس کی خوبصورتی کی مثال دیتے تھے اور یہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ موت سے پہلے ایک بار اس خوبصورت شہزادی کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ یہ خیالات نہ صرف عوام کے تھے بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ مشہور شہر عیسیٰ کی شہزادی ایزابیل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب کئی سال گزر چکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا کی ریاست آباد تھی۔ اس وقت اسرائیل پر اخیاب نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اسرائیل کی سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیاب 1918 قبل مسیح میں تخت پر برجمان ہوا تھا۔ اخیاب بھی شہزادی ایزابیل سے متاثر تھا تو اس نے ایزابیل سے شادی کی۔ ایزابیل ایک خوبصورت اور مغرور عورت تھی بلکہ ایک مشرک عورت تھی۔ وہ فانی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیشینیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیاب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر پیروی کرتے تھے۔ لیکن اخیاب اپنی بیوی ایزابیل کی باتوں میں آ گیا اور وہ بال کی عبادت کرنے لگا۔ ایزابیل ایک چلاک اور مکار شریر عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کو بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت بنانے پر آمادہ کر لیا تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی عبادت پھیل جائے اور لوگ اس کافر مذہب میں تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال کا ایک عظیم مندر تعمیر کیا اور بال کا ایک بڑا بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا قد 20 فٹ تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 آدمی اس کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس مندر کے ارد گرد تہوار لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس منتیں مانتے تھے، سونے اور چاندی کا نذرانہ پیش کرتے اور اس کی پوجا کرتے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بلوک پڑ گیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس جھوٹے خدا کی عبادت کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ اسرائیل کو ہدایت مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جیسا کہ بائبل میں ایلیاہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے شہر بلبوک کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو خدا کی توحید کی طرف، عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بال کو رب کیوں مانتے ہو؟ لیکن یہ آپ کی نہ ہی تو کوئی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ تمہارا اور تمہارے باپ اور دادا کا رب تو صرف اللہ رب العزت ہے، اور وہ صرف آپ لوگوں کا نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز پہ اللہ پاک قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا اور سختی سے رد کیا۔ جب اس نے توحید کا پیغام بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابیل کی طرف مدعو کیا تو انہوں نے بھی اس کی بات نہ مانی، اور بلکہ ملکہ ایزابیل تو بہت غصے میں آئی اور اس ظالم عورت نے اس طرح خطرہ محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے دین کے لیے یا اس کے بت کے مذہب کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور ان کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بے شک، اور اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام
شہر بالبک سے نکل گئے اور پہاڑ کے غار میں مقیم ہو گئے اور وہیں قیام کیا۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط پڑ گیا اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصلیں تباہ ہو گئی اور لوگ پانی کی بوند کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوریاں بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل نے اخیاب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ آخر اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا اور وہ بادشاہ کے کہنے پر بالبک واپس چلے گئے، لیکن بالبک اور ملکہ ایزابیل کی پجاری بادشاہ اور اس فعل سے بہت ناراض ہوئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی واپسی نے انہیں ناخوش کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ بال کی پجاریوں کو اپنے دیوتا کے نام پر ایک جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور میں اپنے معبود اللہ رب العزت کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اس کا معبود برحق ہوگا، اور پھر پوری قوم اس خدا سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس وقت قربانی کی رسم یہ تھی کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ کا شعلہ آتا اور اسے جلا دیتا، جو قربانی کے قبول ہونے کا ایک واضح ثبوت تھا۔ اس لیے اگلی صبح کو کارمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری تھے۔ دونوں جماعتوں نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی زمین پر رکھ دیا۔ کہنوں کی قربانی اس وقت تک جوں کی توں رہی۔ آسمان سے ایک غیر مرئی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور حقیقت واضح ہوگی، خدا اس کے ساتھ ہے اور وہی حقیقی خالق ہے۔ چنانچہ اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پادریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور موسیٰ دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان کی طرف لوٹ آئے اور شرک سے، اور جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس سے توبہ کی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابیل بتوں کی پوجا کرتی رہی اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے پادری کا قتل کا بدلہ لے گی۔ اپنی صفاقی اور چلاکی سے اس نے اخیاب کو پھر سے اپنی باتوں میں بہکا دیا اور اس کو پھر اپنے مذہب کی طرف بلا لیا۔ بادشاہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا اور دوبارہ بال کی پرستش کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل کو بارش سے سیراب کیا گیا اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی، بارشیں ہوئی اور فصلیں پیدا ہونے لگی، چنانچہ وہ بھی حضرت الیاس کے دین سے پھر گئے۔ وہ بھی دین اسلام پر قائم نہ رہ سکے اور اس طرح انہوں نے پھر شرک کا راستہ اختیار کر لیا اور پھر سے فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن چکی تھی۔ نبی کو بالبک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل واضح نشانی دیکھنے کے باوجود کافر ہو گئے تھے۔ ان میں شراب نوشی، زنا اور شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر ان برے کاموں کا مرکز بن چکا تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العزت، یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی سزا کا فیصلہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی کر دیا تھا اور اب ان پر عذاب الہی آنے والا تھا۔ وحشی قبائل اسرائیل اور یہودا کی سرحدوں پر آباد تھے جو لوٹ مار کرتے، اور اب ان کی آبادی بہت بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور پورے شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ پورا شہر تباہ ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور تباہی نظر آ رہی تھی۔ اس ظالم قوم کو اللہ پاک نے اس طرح سزا دی تھی۔ اسی وحشی قوم نے اخیاب، ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی
ना छोड़ा और इनको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और मलका जिसे अपनी ताकत, शाही और खूबसूरती पर बहुत फ़ख्र था, अपने रब पर जिसको उसने बल के तौर पर अपना रब बनाया हुआ था, उस पर बहुत फ़ख्र था। जब वो मर गई तो इसकी लाश गलियों में फेंक दी गई और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत से जंगली कुत्ते इसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। इस वक्त ना इसका देवता बल और ना ही कोई झूठे माबूद काम आए। आज बलबक शहर लुबनान के नाम से मौजूद है, जहां इस दौर के खंडरात आज भी इस दौर की शान व शौकत और तबाही की गवाही दे रहे हैं, जो बनी नूह इंसान के लिए एक सबक है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको दीन इस्लाम पर कायम रहने की और समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और अगर मेरे बयान करने में कहीं कोताही, कमी बेशी रह गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन दरगुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है। अल्लाह निगहबान।